السلام علیکم۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اسے اپنی بات کی تائید کرتے دیکھ کر بے اختیار میں نے اطمینان کی سانس لی تھی اور مجھے مزید کچھ کہنے اور پوچھنے کا حوصلہ بھی ہوا تھا، تاہم مجھے گہری اور پراسرار سازش کی بو محسوس ہو رہی تھی، ایسی سازش جو بڑی کامیابی کے ساتھ انجام پذیر بھی ہو چکی تھی۔ اسے ہمراز بنانا میری مجبوری تھی اور در حقیقت جو میں چاہتی تھی وہ بھی وہی چاہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت مختصر اور چھوٹے چھوٹے جملے کہنے کی عادی تھی، یعنی سردار رامس کی موت۔ میں نے بھی لقمہ دیا۔ ہاں، کیا پوچھ سکتا ہوں کہ عامل اروب کو سردار رامس سے کیا دشمنی تھی، کیونکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے زبردست حلیف تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن یہ دوستی صرف مفادات کی حد تک تھی۔ سردار رامس کو تم سے خاص قسم کی پرخاش ہو چکی تھی۔ وہ تمہیں ہر قیمت پر پھانسی پر چڑھا دینا چاہتا تھا، لیکن جب عامل اروب کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کا شکار یعنی تم سردار رامس کی قید میں ہو، تو اس نے سردار رامس سے دوستانہ درخواست کی کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ تم در حقیقت عامل اروب کے ہی شکار تھے، بلکہ تمہیں سردار رامس سے حاصل کرنے کا اہم ترین مقصد عامل اروب کا یہ تھا کہ وہ تمہیں یرغمال بنائے رکھتے ہوئے تمہاری ساتھی نگینا کو قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ نگاسی نے تھوڑے توقف کے بعد ایک گہری سانس لے کر گویا بات سمیٹنے کی غرض سے کہا۔ سردار رامس نے عامل اروب کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ تم ایک خطرناک انسان ہو اور عامل اروب کی قید سے کسی وقت بھی دوبارہ نکل بھاگ سکتے ہو، لہٰذا اب تمہیں پھانسی دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ بات عامل اروب کو بری لگی اور یوں دونوں دوستوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ مجھے ان ساری باتوں کا علم تھا۔ میں نے ایک روز عامل اروب سے خفیہ ملاقات کی اور میں تمہیں پھانسی سے بچانا اور سردار رامس کو ہلاک کرنا چاہتی تھی، مگر تمہیں بچانے والی بات عامل اروب سے میں نے چھپا رکھی ہے۔ تاہم میں نے عامل اروب سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کسی طرح سردار رامس کو ہلاک کرنے میں میری مدد کرے تو میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گی۔ اور یوں عامل اروب نے ہی مجھے ایک ایسا خطرناک زہر فراہم کیا جس کے اثرات زہر خورانی نہیں بلکہ طبعی موت کی صورت میں ہی ابھرتے تھے۔ ناگاسی نے اتنا کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ میری حالت دیگر گوں ہونے لگی۔ میں ایک بار پھر سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ناگاسی نے میری خاطر یہ سب کچھ کیوں کیا۔ سب سے پہلے سردار رامس سے خفیہ گٹھ جوڑ کر کے اپنے پہلے عمر رسیدہ شوہر آگر موشی کے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کیا، اور پھر سازش کامیاب ہوتے ہی ناگاسی نے عامل اروب سے خفیہ گٹھ جوڑ کر کے اپنے دوسرے اور نسبتاً جوان شوہر رامس کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اور اب یہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ چاہیے تو اسے یہ تھا کہ عامل اروب سے کیے گئے خفیہ معاہدے کی رو سے مجھے اس کے حوالے کر ڈالتی، لیکن اس نے ایسا کرنے کے بجائے مجھے یہاں بلا لیا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس خفیہ اور انتہائی رازدارانہ نشست سے صرف چند وہی افراد آگاہ ہو سکتے تھے جو ناگاسی کے قریبی وفادار تھے۔ یہ محلاتی سازشیں تھیں۔ تاریخ ایسے عبرتناک واقعات سے بھری پڑی تھی۔ کبھی اقتدار کی ہوس تھی تو کبھی حسین عورت کے حصول کی، کبھی غلام آقا بن جاتا تو کبھی آقا غلام، حتیٰ کہ بادشاہوں تک کو گدا بنتے دیکھا۔ مجھے ان معاملات سے کوئی غرض نہ تھی، لیکن ناگاسی کی جانب سے ابھی تک میں ایک پراسرار الجھن کا شکار تھا کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا، میری خاطر بھی کیوں۔ میرے دل میں آئی تو صحیح کہ میں اس سے اپنے حوالے سے بھی دریافت کروں کہ آخر یہ عامل اروب سے حسب منشا اپنا کام کرانے کے باوجود اس کے خلاف دھوکہ یا وعدہ خلافی کیوں کر رہی تھی۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد میں نے زبان کھولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سب میری خاطر کیا، لیکن اب جب کہ آپ مجھے عامل اروب کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتی تو میں اس کے لیے بھی آپ کا احسان مند رہوں گا، مگر اس طرح عامل اروب آپ کا بھی دشمن بن سکتا ہے، مانا کہ وہ سردار رامس کو زہر دینے والا راز بھی نہیں اگل سکتا، کیونکہ اس سازش میں وہ خود بھی شریک رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس سے خطرہ تو ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ میری بات پر ناگاسی اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں نے بھی دانستہ ازراہ احترام کھڑے ہونا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چند ثانیے دبیز قالین پر پرسوچ انداز میں ٹہلتی رہی، اس کے بعد دوبارہ اپنی نشست پر براجمان ہو کر میری طرف بغور تکتے ہوئے بولی، تم ایک بہادر اور جری انسان ہو۔ میں جانتی ہوں کہ عامل اروب کو صرف تم ہی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو،
کیونکہ اس سے پہلے بھی تم اسے کئی بار نقصان پہنچا چکے ہو۔ وہ تمہاری طرف سے بری طرح خائف رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کا قضیہ ہمیشہ کے لیے اب نمٹایا جائے۔ عاملہ روب کی موت تمہاری بھی سب سے بڑی خواہش ہوگی۔ میں اب اس کی آغاز سے آخر تک ساری گفتگو کا مقصد سمجھ چکا تھا، تاہم پھر بھی سردار رامس کو ایک سازش کے تحت قتل کے حوالے سے ابہام کا شکار تھا، اس لیے ذرا محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے اس سے کہا، اب جب کہ ہمارے درمیان رازدارانہ دوستی کا رشتہ استوار ہو ہی چکا ہے تو میں اپنی آخری الجھن بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ذرا توقف کیا اور اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر آپ کو اپنے دوسرے شوہر سردار رامس کو قتل کرنے کی ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ حالانکہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے اس کے ساتھ مل کر ہی اپنے پہلے شوہر سردار آگرموشی بتاتی ہوں۔ اس نے اچانک میری بات کاٹ کر سپاٹ لہجے میں کہا اور میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ در حقیقت میں دونوں بھائیوں کو دل ہی دل میں سخت ناپسند کرتی تھی۔ اس کی بڑی ٹھوس اور اہم وجہ ہے۔ اس نے ذرا رک کر ایک گہری ہمکاری لی، پھر بولی، میں ایک دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، بہت چھوٹا اور امن پسند قبیلہ تھا۔ میں وہاں کے سردار کی بیٹی تھی، جبکہ سردار آگرموشی کا قبیلہ ایک جارح اور سرکش قبیلہ تھا۔ میرے باپ کی ذرا سی غلطی پر سردار آگرموشی کے قبیلے نے اس پر چڑھائی کر دی۔ میرا باپ قتل کر دیا گیا اور ہمارے چھوٹے سے قبیلے کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ مجھے بھی قیدی بنا لیا گیا، مگر بعد میں میرے حسن سے دونوں بھائی یعنی آگرموشی اور رامس متاثر ہو گئے تھے۔ میں نے بھی اپنے قبیلے کا انتقام لینے کی خاطر ان دونوں بھائیوں سے خاموش انتقام لینے کی ٹھان رکھی تھی، اور چونکہ اس وقت سردار آگرموشی ہی قبیلے کا سردار تھا، اس لیے میں نے یہ چالاکی کی کہ اس کی بیوی بن گئی اور بعد میں خفیہ طور پر اس کے بھائی رامس کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے لگی۔ اس کا بھی میری وجہ سے اپنے بڑے بھائی سردار آگرموشی کی طرف سے دل خراب ہو چکا تھا۔ یوں وہ بغاوت پر اتر آیا اور یوں میں نے بعد میں ان دونوں بھائیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ تم اور تمہارے ساتھی رشنیگال نامی جس باغی کی پناہ میں تھے، وہ در حقیقت میرے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور میرا منگیتر بھی تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر پھر حالات نے پلٹا کھایا اور سب کچھ تباہ و برباد ہوتا چلا گیا۔ مگر اب میری منزل قریب آ چکی ہے۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہوئی تو میں اس کے ان انکشافات پر انگشت بدنداں رہ گیا۔ اب ساری بات واضح ہو چکی تھی۔ میں ناگاسی کے استقلال، ذہانت اور طویل منصوبہ بندی اور پھر اس کی کامیابی پر اش کر اٹھا۔ اس وقت اس کا چہرہ تمتمایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے عبرت سوز ماضی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی آتش انتقام تمتماتی آنکھوں اور چہرے پر غیظ کی سرخی کی مانند واضح ہونے لگی تھی۔ وہ اس وقت مجھے کسی منتقم ناگن کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ بہرطور یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا اور وہ خاصی حد تک اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کو در بدر کرنے اور اپنے باپ کے قتل کا دونوں بھائیوں سے خاطر خواہ انتقام لے لیا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، عورت انتقام پر اتر آئے تو ناگن سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے اور اس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ تاہم میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا اور میں نے پوچھا، کیا آگرموشی کے قبیلے نے آپ کو دل سے اپنا سردار تسلیم کر لیا ہے؟ میرے استفسار پر اس کے انابی ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، اس لیے کہ جن امراء کے انتخاب کے سلسلے میں نے سردار آگرموشی کا ساتھ دیا تھا، ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر تقریباً سبھی قبیلے کے لوگ تھے۔ اب اگر عاملہ روب کا خاتمہ ہو جائے اور میں رشنیگال سے شادی کر لوں تو قبیلے کے قانون کی رو سے شادی کے بعد رشنیگال کو قبیلے کی سرداری از خود منتقل ہو جائے گی اور یوں میرا برسوں کا خواب پورا ہو جائے گا۔ عاملہ روب کے سلسلے میں جس وقت چاہیں مجھے آپ مہم پر روانہ کر سکتی ہیں۔ بالآخر میں نے گفتگو سمیٹنے کی غرض سے کہا۔ ہاں، وہ بولی، لیکن تمہاری یہ مہم جوئی مجھے خفیہ رکھنا پڑے گی۔ تمہیں قید میں رکھتے ہوئے خفیہ طور پر فرار کروانا ہوگا۔ میں نے ایک تفصیلی خفیہ پیغام رشنیگال کو پہنچا دیا ہے اور تمہارے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ تمہارے دونوں ساتھی نگینہ اور اعظم خان اس کی پناہ میں ہیں اور میں رشنیگال کی مکمل مدد کر رہی ہوں۔ نگینہ اور انکل اعظم خان کی خیریت معلوم ہوتے ہی میں نے یک گونا طمانت بھری سانس لی تھی۔ میرا خیال ہے اب تم نے ساری باتیں سمجھ لی ہوں گی۔ جی، میں نے ہولے سے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ میں تیار ہوں اور عامل اروب کی سرکوبی کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں جلد سے جلد قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے کسی خیال کے تحت آخر میں کہا، مگر میں سب سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی نگینہ اور اعظم خان کو بحفاظت واپس یہاں سے لوٹانے کا بندوبست کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ دونوں کسی وقت بھی میرے پاؤں کی زنجیر بن سکتے ہیں۔
یہ کام میں اپنے آدمی کے سپرد کرتی ہوں۔ اس نے بلا تعامل جواب دیا، میں ابھی اپنے ایک جاسوس کے ذریعے یہ خفیہ پیغام رشنیگال تک پہنچاتی ہوں، مگر اس سے پہلے تمہیں یہاں سے فرار ہونا پڑے گا اور منہ اندھیرے تم رشنیگال سے جا ملو گے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ اس نے بات ختم کر دی۔ میں نے بے اختیار اس معجزے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ میرے اور ناگاسی کے درمیان نصف رات کی یہ 1 to 1 ملاقات کافی حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔ اندرونی محلاتی سازشوں نے کم از کم میرا کام آسان بنا دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میری جان بغیر کسی خون خرابے کے بچ گئی تھی، بلکہ آئندہ کے لیے بھی راہیں ہموار نظر آنے لگی تھیں۔ ناگاسی نے اپنے جاسوس کے ہمراہ رات کے پچھلے پہر مجھے خفیہ طور پر ایک تیز رفتار جیپ میں سوار کرا کے روانہ کر دیا۔ رشنیگال کا نیا ٹھکانہ زیادہ دور نہ تھا، اسے اب کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے رشنیگال کو غیر معمولی طور پر خوش اور حشاش بشاش پایا۔ نگینہ اور انکل اعظم خان بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ میں نے رشنیگال کو اس کی سابقہ منگیتر ناگاسی کے ساتھ ہونے والی خفیہ نشست کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کر ڈالا۔ سردار رامس کی موت اور ناگاسی کے قبیلے میں سرداری سنبھالنے پر رشنیگال اور اس کے ساتھیوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ تاہم رشنیگال نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ جلد از جلد ناگاسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ قبیلے کے قانون کی رو سے عورت زیادہ عرصہ تک سردار نہیں رہ سکتی۔ اسے بہت جلد اپنے نئے جیون ساتھی کا انتخاب کر کے دستار سرداری اسے منتقل کرنا تھی۔ بصورت دیگر قبیلے کے معتبر امراء کے ہاتھ میں از خود اس کا فیصلہ چلا جاتا اور پھر وہ متفقہ طور پر قبیلے کے کسی بہادر شخص کو دستار سرداری سونپ دیتے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ انہی معتبر امراء میں سے کوئی شخص سردار بن جاتا۔ یہ یہاں ہر قبیلے کا اپنا قانون تھا۔ چنانچہ ناگاسی بھلا یہ کیسے چاہتی کہ دستار سرداری کسی اور کو منتقل ہو جاتی؟ چنانچہ اس نے فوراً اپنے سابقہ منگیتر رشنیگال کا انتخاب کر لیا تھا۔ میری حیثیت بدستور ایک مفرور قیدی کی تھی، جس کا کام صرف اور صرف عامل اروب کو خفیہ طور پر ٹھکانے لگانا تھا، لیکن در پردہ ناگاسی اور متوقع سردار رشنیگال میری سپورٹ کرتے رہتے۔ تاہم رشنیگال نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ بعد میں میری موت کا یا جان سے مار دینے کا اعلان کر کے میرے قضیے سے بھی جان چھڑا سکتے تھے۔ منصوبے کے تحت سب سے پہلے نگینہ اور انکل اعظم خان کو فی الفور یہاں سے روانہ کر دیا جاتا۔ انکل اعظم خان تو خاموش رہے، لیکن ظاہر ہے نگینہ کو یہ کب گوارا تھا۔ انکل اعظم خان نے البتہ ایک گمبھیر مسئلے کی طرف میری توجہ دلاتے ہوئے فکر مندی سے کہا، نادر بیٹے، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، لیکن مکش پور کے سردار زوراور والا مسئلہ مزید گمبھیر اور تشویشناک ہو چکا ہے۔ اس کے بھائی وزیر خان کی لاش سمیت اگر ہمارے ہتھے سنکھال چڑھ جاتا تو میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے اچھا ہوتا، ورنہ وہ لوگ وزیر خان کا قتل بھی شہزور کے قتل کی طرح تمہارے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اس کی بات قابل غور تھی، مگر سنکھال کا زندہ حصول اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ پھر حالات بھی ایسے نہ تھے کہ تب تک انکل اعظم خان اور نگینہ کو یہاں روکا جاتا۔ ہم بہرحال دونوں طرف سے مفرور قیدی ہی تھے۔ ناگاسی سے معاملت کے باعث اب بظاہر ہمارا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر میں بے خانہ ہو چکا تھا اور رشنیگال اور اس کے باقی ٹولے کی جیسے لاٹری کھل گئی تھی۔ وہ عنقریب سرداری ٹولے میں شامل ہونے والے تھے، اس لیے اس موقع سے جس قدر اور جلد فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا۔ میں نے انکل اعظم خان کو اسی تناظر میں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ چپ ہو رہے۔ بالآخر یہی طے پایا۔ نگینہ کی اس وقت بڑی غیر حالت تھی جب اسے انکل اعظم خان سمیت میں خود سے رخصت کر رہا تھا، مگر پھر میرے اور انکل اعظم خان سمیت رشنیگال نے بھی اسے سمجھایا تو اس کی کچھ ڈھارس بندی تھی۔ رشنیگال نے یہ وعدہ بھی ہم سے کیا تھا کہ وہ میرا بھرپور ساتھ دے گا، بلکہ اروب کو ختم کرنا تو اب ہمارا مشترکہ مفاد بن چکا تھا۔ بالآخر ان کڑے حالات سے گزرتے ہوئے نگینہ اور انکل اعظم خان کو رشنیگال کے ایک مسلح دستے کی حفاظت میں وادی سے رخصت کر دیا گیا۔ وزیر خان کی لاش بھی ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ رشنیگال اس سے اگلے روز ناگاسی سے جا ملا، البتہ اس کے 20-25 کے قریب مسلح ساتھی جو اب باغی نہ رہے تھے میرے ساتھ اس خفیہ ٹھکانے پر موجود رہے۔ حالات کی کایا پلٹ میرے حق میں بدل گئی تھی اور اب مجھے عامل اروب کی بیخ کنی کے ساتھ ساتھ سنکھال کو زندہ گرفت میں لینا تھا۔ ادھر اب رشنیگال ناگاسی سے شادی اور اس کے بعد دستار حاصل کرنے کی تیاریوں میں مشغول تھا، اور ادھر میں رشنیگال کے ساتھیوں کے ساتھ اس برفزار ویرانے میں عامل اروب کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی منصوبہ بندی جوڑنے میں مصروف تھا۔
عامل اروب کے سلسلے میں ناگاسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ممکن ہے میرے فرار کے ڈرامے کو وہ جھوٹ سمجھے، اور یہ ممکن بھی تھا تو یہ عامل اروب سے جنگ کرنے کا جواز بھی بن سکتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عامل اروب ایک شاطر اور مکار انسان تھا۔ وہ زخمی سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھ جاتا اور ڈسنے کے موقع کی تلاش میں رہتا۔ تاہم مجھے یہ قضیہ ضرور جلد از جلد نمٹانے کا کہا گیا تھا۔ اس سلسلے میں مجھے ناگاسی کی طرف سے خفیہ ہی صحیح مکمل سپورٹ حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے پہلا حملہ عامل اروب کے ٹھکانے پر رات کے پچھلے پہر کیا تھا اور اپنے چند ساتھیوں کی جان کا نذرانہ دے کر اسے خاصا بھاری جانی نقصان پہنچایا تھا۔ اس دوران میں نے عامل اروب کو ٹھکانے لگانے اور سنکھال کو زندہ گرفت میں لینے کی بھی جان توڑ کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ یوں پھر عامل اروب کے خلاف ایسی گوریلا کارروائیاں معمول کا حصہ بن گئیں۔ عامل اروب کا جلد از جلد قضیہ نمٹانے کی خاطر رشنیگال اور ناگاسی میری مکمل طور پر مدد کر رہے تھے۔ ادھر رشنیگال اور ناگاسی کی شادی عمل میں آ چکی تھی۔ بالآخر سرداری رشنیگال کو منتقل ہو گئی تھی۔ ہماری پے در پہ گوریلا کارروائیوں سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ عامل اروب کے گروہی ساتھی اب خوفزدہ ہو کر اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ عامل اروب کا کوئی ایک قبیلہ نہ تھا، صرف مخصوص گروہ تھا جو کیلاش وادی کے مختلف قبیلوں کے آدمیوں کو طے شدہ منصوبے اور پروگرام کے تحت اپنے گروہ میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ اسی دوران ایک روز سردار رشنیگال کا ایلچی ناگاسی اور رشنیگال کا مشترکہ پیغام لے کر میرے پاس پہنچا۔ بزبانی پیغام تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ عامل اروب کا قضیہ جلد سے جلد نمٹایا جائے، کیونکہ اس نے ان کے خلاف پروپیگنڈا اور بلا اشتعال جارحیت کا الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس پیغام کے ساتھ ہی عامل اروب پر مجھے آخری بار اور فیصلہ کن حملہ کرنے کی خاطر بھاری تعداد میں جدید ہتھیاروں سے لیس گوریلوں کی خاصی تعداد روانہ کر دی گئی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد عامل اروب کو ٹھکانے لگا دوں۔ میں جانتا تھا کہ اب عامل اروب جیسے شاطر انسان کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ناگاسی نے مجھے اس کے خلاف ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہوئے کیسی زبردست سازش تیار کی تھی۔ اس رات میں نے اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ عامل اروب کے گروہ پر حلہ بول دیا۔ بڑی زبردست مارا ماری ہوئی۔ عامل اروب کا بچا کھچا گروہ تتر بتر اور بری طرح انتشار کا شکار ہو گیا۔ اس حملے کے دوران مجھ پر ایک سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ عامل اروب حملے سے کئی گھنٹے پہلے ہی اپنے چند قریبی ساتھیوں کے ساتھ، جن میں سنکھال بھی شامل تھا، نکل بھاگا تھا۔ یہ بات ہمیں اس کے گروہ کے گرفتار پیروں نے بتائی تھی اور اس نے راستہ ہمیں سمجھا دیا تھا۔ بہرحال اسے چھوڑ دیا گیا اور باقی گروہ کے آدمی قیدی بنا کر سردار رشنیگال کے حوالے کر دیے گئے، لیکن اب میرے ساتھ عامل اروب کے تعاقب میں جانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ یہی نہیں، سردار رشنیگال اور ناگاسی کے لیے بھی یہی کافی تھا کہ عامل اروب کو بالآخر بے خانمہ برباد کر کے وادی سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ نیز مجھے بھی یہی مشورہ دیا گیا تھا کہ اب میں بھی اپنی یہ مہم ترک کر کے وادی سے جلد از جلد نکل جاؤں، ورنہ ان دونوں کے لیے قبیلے میں میری وجہ سے پھوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا۔ صورتحال گمبھیر اور خطرناک ہو گئی تھی۔ اگر میں سردار رشنیگال اور اس کی بیوی کی بات نہ مانتا تو کچھ بعید نہ تھا کہ میں اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں پیارا کر دیا جاتا۔ بہر طور میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک تیز رفتار جیپ میں خود ہی تنہا عامل اروب اور سنکھال کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ جیپ کی ٹنکی ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ ایک فاضل کین بھی تھا۔ میرے اندازے کے مطابق عامل اروب کو افغانستان کے سرحدی علاقے نورستان کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ بقول اس کے ساتھی کہ وہ سنکھال سمیت 4 ساتھیوں کے ہمراہ 6 خچروں پر فرار ہوا تھا، نیز اس کی منزل نورستان ہی تھی۔ وہاں عامل اروب کے پیش روؤں کا خاصا بڑا گروہ تھا۔ نورستان در حقیقت افغانستان کا ایک صوبہ تھا۔ میں جیپ کو ناہموار راستوں پر دوڑاتے ہوئے آبادی سے کوسوں دور نکل آیا تھا۔ میرے پاس تھوڑا بہت زیادہ راہ بھی تھا۔ جیپ بہت طاقتور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ سردار رشنیگال اور ناگاسی کی مہربانی تھی کہ انہوں نے جیپ مجھے عنایت کی تھی، مگر عامل اروب کے تعاقب کے لیے نہیں، بلکہ مجھے یہاں سے نکل جانے کی غرض سے۔ مگر میں واپسی کے سفر کی بجائے عامل اروب اور سنکھال کے تعاقب میں روانہ ہو گیا تھا۔ جیپ میں فاضل ٹائر بھی موجود تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے مجھے ایک طاقتور MP5 رائفل اور 2 بھرے ہوئے فاضل کلپ بھی دیے گئے تھے۔ نیز میری پنڈلی پر بندھی ہوئی ایک چھوٹی سی نیام میں کرولی بھی تھی۔ میں عامل اروب کی موت بن کر اس کے تعاقب میں گامزن تھا اور شام کے عصار ہونے تک میں ایک پیالہ نما برفزار وادی میں پہنچ کر رکا۔ جیپ کا انجن میں نے سٹارٹ رہنے دیا تھا، ورنہ اس غضب کی ٹھنڈ میں اسے سیلف سٹارٹ کرنا ممکن نہ ہوتا اور دھکا لگانا پڑتا۔
جبکہ میں بہرحال تنہا جیپ کو دھکا لگا کر سٹارٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جیپ روکی تو اس کے انجن نے دھواں چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیپ کے ریڈیٹر کا پانی خشک ہو گیا تھا۔ یہاں کہیں پانی کا حصول بھی سر دست ناممکنات میں نظر آ رہا تھا۔ ناچار میں نے اپنے پینے والے پانی کی 1.5 بوتل ریڈیٹر میں انڈیل دی۔ سردی کے باعث مجھے پیاس سے زیادہ خوراک کی طلب ہو رہی تھی اور وہ میرے پاس بھنے ہوئے چنوں کی صورت میں موجود تھی۔ تاہم پانی کی 1 لیٹر کی بوتل بھی تھی۔ وادی میں شام اترتے ہی گویا رات کا گمان ہونے لگا تھا۔ راستہ پرخطر اور دشوار تھا، اس لیے پہلے میں نے صبح تک سفر مؤخر کرنے کا ارادہ کیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے یہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا کہ یہ تساہل کے زمرے میں آتا۔ عامل اروب کے پاس خچر تھے۔ جیپ کے مقابلے میں اسے راستوں کی زیادہ سہولت تھی، جبکہ میرے لیے جیپ کا راستہ دشوار اور کہیں کہیں تو بالکل ہی ناممکن تھا، جس کے لیے مجھے ایک لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا۔ حالانکہ میں نے سردار رشنیگال سے خصوصی طور پر یہ گزارش بھی کی تھی کہ مجھے جیپ کے بجائے خچر کی سواری عنایت کر دی جاتی، کیونکہ مجھے آگے کا راستہ سوائے خچر سواری کے عبور کرنا ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ جانے کیا سوچ کر سردار رشنیگال نے مجھے جیپ دے دی تھی اور کہا تھا کہ رمبور پہنچ کر میں اسے ایک وار نامی سرائے کے مالک سوریا کے حوالے کر دوں، پھر خود آگے چترال وغیرہ کی طرف نکل جاؤں۔ مگر چونکہ مجھے عامل اروب کے تعاقب میں نکلنا تھا، اس لیے یہاں نکل آیا تھا۔ بہرطور ذرا رک کر میں نے اندازہ لگایا کہ مفرور عامل اروب کے تعاقب میں کہاں تک میں فاصلہ طے کر چکا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق مجھے اس کے قریب قریب ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور آگے بڑھ گیا، مگر چند کلومیٹر چلا تھا کہ راستہ مسدود ہو گیا۔ مجھے کوئی ایسا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں جیپ کو دوسری سمت سے موڑ کر آگے سفر جاری رکھتا۔ بالآخر مجھے احساس ہو گیا کہ اب پیدل سفر جاری رکھنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے جیپ سے مختصر سامان کی کٹ سنبھال کر پشت پر باندھی، رائفل ہاتھ میں پکڑی اور جیپ کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایک سنگلاخ درے سے ابھر کر جب میں پیالہ نما وادی سے نکل کر ایک قدرے ڈھلان کے سرے پر نمودار ہوا تو مجھے سامنے خاصی تعداد میں رویدگی اور کچھ برف سے ڈھکے ہوئے درختوں کا مختصر سا جنگل نظر آیا۔ بغور دیکھنے پر میرا دل یک بارگی ٹھٹکا۔ مجھے روشنی سی چمکتی نظر آئی۔ میں محتاط ہو کر تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا تو اچانک وہ روشنی ایک الاؤ میں تبدیل ہوتی دکھائی دینے لگی۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ مذکورہ روشنی والی سمت پر مجھے کسی مختصر سے پڑاؤ کا گمان ہوا۔ میں سنگلاخ اور برفیلی چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا خودرو جھاڑیوں کے جھنڈ کے نزدیک پہنچ کر رکا اور سامنے نظریں جما دی۔ آسمان صاف اور شفاف تھا۔ تاروں کے جھرمٹ میں کسی شہزادے کے چہرے کی طرح دھمکتے تباک چاند کی پراسرار روشنی میں مجھے الاؤ کے گرد بیٹھے چند افراد کے حیولے نظر آئے اور ان کے قریب ہی اتنی ہی تعداد میں خچر بھی کھڑے دکھائی دیے۔ میرا دل گویا کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا، نس نس میں جوش خیز کی حرارت لاوے کی طرح کھولنے لگی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ عامل اروب اور اس کے ساتھیوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتے تھے، تاہم فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث میں ان کے چہرے پہچاننے سے قاصر تھا۔ تصدیق ضروری تھی۔ میں برف سے ڈھکی خودرو جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ سے فائدہ اٹھاتا ہوا دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں ان کے تقریباً 20-25 گز کے فاصلے پر پہنچ کر رکا تو مجھے عامل اروب اور اس کے 5 ساتھیوں سمیت سنکھال بھی نظر آ گیا۔ اپنے دشمن درینا کو قریب پا کر میرا دل مارے جوش خیز کے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں ان پر شب خون مارنے کی سوچتا، اچانک مجھے اپنے عقب سے ایک سنسناتی ہوئی تیز گراہٹ سنائی دی۔ میں بری طرح ٹھٹک کر مڑا۔ میں سرتا پا لرز گیا۔ میں نے اپنے عقب میں صرف چند گز کے فاصلے پر گوشت کے ایک سفید تودے کو کھڑے پایا۔ یہ برفانی ریچھ تھا، خاصا بھاری برکم اور جسیم۔ وہ اپنے دونوں پچھلے پیروں پر کھڑا تھا اور کسی چھوٹے برفانی تودے کی طرح ہی دکھائی پڑتا تھا۔ مجھے ریچھ جیسے درندوں کا تجربہ تھا۔ عموماً یہ انسانوں سے کترایا ہی کرتے تھے، مگر بعض شرارتی اور ضدی یا بھوک کے مارے ہوئے ریچھ بس اوقات مقابلے پر بھی اتر آتے تھے، مگر میں اس نازک وقت میں اس سے مقابلے کا بہرحال متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے دھڑکتے دل پر قابو پایا اور پھر ریچھ کو مخصوص انداز میں ششکارے دینے لگا، اس احتیاط کے ساتھ کہ پڑاؤ کی جانب بیٹھے دشمنوں تک آواز نہ جائے۔ ان کی شاید ابھی تک ریچھ پر نگاہ نہیں پڑی تھی۔ تب پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے ابھرا۔ میں اگر عامل اروب سمیت اس کے ساتھیوں کو ریچھ کی جانب متوجہ کر دیتا تو وہ یقیناً اس سے الجھ جاتے اور میں اپنا کام بھی بآسانی نمٹا سکتا تھا۔
مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ریچھ نے شاید چند گز کے فاصلے پر اپنے سامنے الاؤ کی روشنی دیکھ لی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنے چاروں پیروں پر جھکا اور ڈولتا دوڑتا پڑاؤ کی طرف لپکا۔ میرے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ اود کر آئی۔ ریچھ اور انسان کا پرانا ٹکراؤ ہے۔ وہ انسان کا دوست بننے میں بھی دیر نہیں لگاتا اور دشمن بننے میں بھی۔ عموماً انسانوں کے پڑاؤ میں اسے اپنی خوراک کی خاطر خواہ موجودگی کی توقع ہوتی ہے، اور اس ریچھ نے بھی شاید اسی لیے ادھر کا رخ کیا تھا، مگر راہ پاتے ہی اس نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ تاہم میں نے اسے جیسے ہی گویا پروانہ راہداری جاری کیا تو اپنے اصل ہدف کی طرف بڑھ گیا۔ اب مجھے صرف تماشا دیکھنا تھا۔ میں تھوڑا اور نزدیک سرک آیا۔ اسی وقت میں نے عامل اروب اور اس کے 5 ساتھیوں کو بری طرح بدکتے ہوئے دیکھا۔ ریچھ بڑے دھڑلے کے ساتھ ان کی طرف اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ دوڑا جا رہا تھا۔ انہوں نے ریچھ پر فائرنگ کر دی۔ رات کے پرہول ٹھٹھرتے سناٹے میں ریچھ کی لرزا دینے والی چنگاڑ ابھری اور وہ مزید غضبناک ہو کر ان پر جھپٹ پڑا۔ میں نے عامل اروب کے 2 ساتھیوں کو خونخوار گرفت کے نرغے میں پایا، اور پھر چشم زدن میں غضبناک ریچھ نے اپنے تیز نوکیلے پنجوں سے ان دونوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ ان کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخوں نے ماحول کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ عامل اروب اور اس کے باقی 3 ساتھیوں پر دہشتناک بوکھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ یقیناً اتنے بڑے جسیم اور خونخوار ریچھ کو اچانک اپنے سامنے پا کر ان کی یہی کیفیت ہونی تھی، اور کچھ غلط بھی نہ تھی۔ اچھے شکاری بھی اس اچانک سچویشن پر بدحواس ہو جاتے تھے۔ البتہ انہوں نے ریچھ پر فائرنگ نہ کی تھی۔ ریچھ کے جسم پر شاید کچھ زیادہ ہی موٹی چربی چڑھی ہوئی تھی، اور یوں بھی میں جانتا تھا کہ جس ہلکی ساخت کے ہتھیاروں سے یہ لوگ اتنے بڑے درندے کو نشانہ بنا رہے تھے، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہاں، اگر اس کی تھوتنی پر 2-4 اوپر تلے گولیاں داغی جاتیں تو اور بات تھی، مگر یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ بلی کی گردن میں گھنٹی کون باندھے۔ میں بڑی دلچسپی کے ساتھ ریچھ اور انسانوں کی یہ جنگ دیکھ رہا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے سوچا کہ ریچھ کا کام آسان کر دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنی رائفل سیدھی کی اور سب سے پہلے عامل اروب کے 2 ساتھیوں کو نشانے پر لیا اور لبلبی دبا دی۔ گولیوں کا برسٹ دھماکے سے بوچھاڑ کی صورت امڈا، اور میں نے دونوں کو کرہ چیخ مار کر تڑپتے دیکھا۔ عامل اروب اور سنکھال کے اچانک اس دوسری افتاد پر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر عامل اروب اور سنکھال نے ریچھ کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تو ریچھ ان کی طرف دوڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی ان کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ ان دونوں نے جب ریچھ کو اپنے تعاقب میں آتے دیکھا تو سنکھال نے فوراً اپنی سمت بدل ڈالی۔ میں نے دوڑتے دوڑتے دیکھا کہ ریچھ اب عامل اروب کے تعاقب میں تھا اور بہت غضبناک ہو رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے عامل اروب کا پاؤں رپٹا اور وہ گر پڑا۔ ریچھ اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اور خود میں بھی، مگر میں نے عامل اروب کو چھوڑ کر سنکھال کا نشانہ لیا۔ اس کی ٹانگ کا نشانہ لے کر میں نے ایک گولی داغ دی۔ وہ چیخ مار کر گرا اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ادھر ریچھ کے خونی پنجوں سے بچنے کے لیے عامل اروب اپنی کوہنیوں اور پشت کے بل پیچھے پیچھے کھسک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی دہشت طاری ہو گئی تھی۔ پھر اس کی مجھ پر بھی نگاہ پڑ گئی تھی۔ وہ لرزتی آواز میں مجھ سے التجا کرتے ہوئے بولا، نادر، مجھے اس درندے سے بچا لو مجھے۔ میں زور سے چلا کر بولا، تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اب آواز دو اپنے جھوٹے دیوتا بولا مینزی کو، کہ جس کی بھینٹ تم ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو چڑھانے والے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ معافیاں مانگنے لگا، مگر ریچھ اپنے پورے بھاری بھرکم پہاڑ جیسے وجود کے ساتھ اس پر چڑھ دوڑا، اور پھر اپنے نوکیلے شکاری دانتوں اور تیز پنجوں سے اسے نوچنے بھمبوڑنے لگا۔ عامل اروب کے حلق سے برآمد ہونے والی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور پھر ریچھ کا سفید تھوتنا اور پنجے عامل اروب کے ناپاک خون سے رنگین ہو گئے۔ ریچھ نے اسے بری طرح بھمبوڑ ڈالا تھا۔ عامل اروب کے جہنم واصل ہونے کا یقین کرنے کے بعد میں سنکھال کی جانب متوجہ ہوا، جو میری چلائی ہوئی گولی سے زخمی ہو چکا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں بری طرح چونک پڑا۔ وہ زمین پر لیٹے لیٹے قریب گری ہوئی اپنی رائفل اٹھانے کے لیے اس کی جانب رینگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر میں نے جیسے ہی اس کی جانب قدم بڑھایا تو ریچھ ایک لرزا دینے والی چنگاڑ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں یکدم اپنی جگہ پر رک گیا۔ میں نے ریچھ پر گولی چلانے کی سرے دست بیوقوفی نہیں کی تھی، اور اسی طرح کھڑا رہا۔ ٹھیک اسی وقت سنکھال نے یہ بیوقوفی کر ڈالی کہ اس نے اپنی رائفل پر قبضہ جماتے ہی مجھ پر گولی چلا دی۔
میں اگر بر وقت زمین پر نہ لیٹ جاتا تو یہ گولی میرا کام تمام کر ڈالتی۔ ریچھ غضبناک ہو کر سنکھال کی طرف پلٹا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ریچھ میرے آخری اہم شکار کا بھی عاملہ روب جیسا حشر کرے۔ چنانچہ ادھر جیسے ہی ریچھ نے سنکھال کی طرف دوڑ لگائی، اس نے دہشت زدہ ہو کر ریچھ پر فائرنگ کر ڈالی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سنکھال اس کا شکار بن جائے، کیونکہ میں اسے زندہ اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں اپنی رائفل سے ریچھ کے تھوتنے کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میں نے چلا کر سنکھال سے کہا، میری طرف رخ کر کے دوڑو تاکہ میں اس کا نشانہ لے سکوں، ورنہ مارے جاؤ گے۔ میری بات پر سنکھال نے ایسا ہی کیا اور لنگڑاتا ہوا میری جانب دوڑنے لگا۔ اس کی رائفل خالی ہو گئی تھی جسے اس نے پھینک دیا تھا۔ ریچھ اس کے تعاقب میں ذرا مڑا تو اس کا لمبوترا تھوتنا میرے نشانے پر آ گیا۔ میں نے لبلبی دبا دی۔ گولیوں کا پورا برسٹ ریچھ کے تھوتنے پر پڑا اور وہ آخری غضبناک چیخ مار کر وہیں برف پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس خوفناک اور زبردست ہنگامے کے بعد ماحول پر ایکائکی پراسرار سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ سنکھال نے اپنی زخمی ٹانگ پر برف لگا لی تھی، جس سے کسی حد تک خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور عجیب و غریب وحشتناک نظروں سے اپنے ساتھیوں اور بالخصوص قریب پڑی نچی ہوئی عامل اروب کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ سنکھال ان لوگوں میں سے تھا جسے میری زبان آتی تھی، مگر اس وقت وہ اپنا سر عجیب انداز میں ہلاتے ہوئے اپنی ہی بولی میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو، یہ سب بہت برا ہوا۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر خونخواری اور نفرت کی گہری پرچھائیاں ابھر آئی تھیں۔ پھر مجھ سے بولا، تم ہم سب کے لیے واقعی بے حد خطرناک ثابت ہوئے ہو، بہت خطرناک، لیکن اب تمہارا اہم دشمن عامل اروب تو ختم ہو چکا ہے، اب میرا کیا کرو گے؟ مجھے جانے دو۔ خبردار یہاں سے ذرا بھی ہلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے گررا کر کہا تو میں نے دیکھا کہ ایکائکی اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ اود کر آئی۔ مجھے اس کمبخت کی مسکراہٹ زہریلی لگی۔ وہ قامت میں مجھ سے دبتا ہوا ضرور تھا، مگر جسم توانا تھا۔ اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں میں غضب کا کینہ بھرا ہوا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے نادر، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم مجھے کیوں نہیں ہلاک کرنا چاہتے۔ مجھے اروب نے بتا دیا تھا۔ ہاں، تم نے بالکل درست کہا۔ یہ کہہ کر میں دانت پیس کر اس کی جانب بڑھا اور اپنی رائفل کو نال سے پکڑ کر لٹھ کی طرح گھما کر اس کی کنپٹی پر رسید کر ڈالا۔ وہ کرہ چیخ کے ساتھ ڈھیر ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اس کے بے سدھ وجود کو اپنے کاندھے پر ڈال کر واپسی کے سفر پر ہو لیا، جدھر میری جیپ کھڑی تھی۔ جیپ زیادہ دور نہ تھی۔ میں رات کی تاریکی کے پچھلے پہر اس مقام تک پہنچا جدھر میری جیپ کھڑی تھی۔ میں نے بے ہوش سنکھال کو جیپ کے عقبی حصے میں پٹخا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط رسی کے ساتھ باندھ کر میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور رائفل اپنے برابر والی سیٹ پر رکھ دی۔ پھر اگنیشن میں لگی ہوئی چابی گھمائی، مگر جیپ سٹارٹ نہ ہوئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سخت کڑکڑاتی سردی میں خاموش پڑے پڑے انجن واقعی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے جھلا کر سٹیئرنگ پر 2 ہتھڑ رسید کر ڈالے۔ تب پھر اچانک ایک مختصر اور نشیبی ڈھلان کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال ابھرا۔ میں جیپ سے اترا اور اپنے وجود کی ساری طاقت اپنے دونوں بازوؤں میں سمو کر جیپ کو دھکا لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ جیپ تھوڑا سرکی اور چیونٹی کی رفتار سے گھسٹتی رینگتی ہوئی ڈھلان کے قریب جا پہنچی، اور جیسے ہی اس کے اگلے دونوں ٹائر ڈھلان سے ذرا نیچے اترے تو میں یکدم چھلانگ لگا کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور جلدی سے سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ جیپ ڈھلان سے نیچے کی طرف تیزی سے اترنے لگی تو میں نے فوراً سیلف لگا کر کلچ دبایا اور گیئر ڈال کر کلچ پلیٹ سے پاؤں ہٹا دیا۔ جیپ کو ایک دھچکا لگا اور پھر اس کا انجن یکدم گھرا کر سٹارٹ ہو گیا۔ ڈھلان سے اترنے کے بعد میں نے جیپ واپسی کی طرف موڑ لی اور مناسب رفتار سے آگے بڑھانے لگا۔ میری کیلاش وادی کی مہم بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ میں اب آگے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے چترال تک اس جیپ کو استعمال کرنے کا ارادہ باندھ رکھا تھا۔ سنکھال کو ان حالات میں میرا پنڈی تک لے جانا مناسب نہ تھا۔ اس کے لیے مجھے بہرحال چترال کے پولیس ڈپارٹمنٹ سے مدد حاصل کرنا تھی، اور وہیں میں نے انکل اعظم خان وغیرہ سے رابطہ کر کے اپنی خیریت اور کامیابی کی اطلاع دینا تھی۔ میں دشوار گزار راستوں پر مسلسل سفر کرتا ہوا بالآخر رمبور کے راستے کیلاش وادی سے نکل آیا اور اب چترال کی سمت اڑا جا رہا تھا۔ سنکھال کو ہوش آ گیا تھا اور اپنے رسن بستہ ہونے کے باوجود اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، مگر میں تو جیسے اس کی طرف سے بہرا بن چکا تھا۔ اس ویرانے میں اس کی چیخیں بھلا کون سننے والا تھا؟ بالآخر دن کی روشنی پھیلنے تک
میں نے سیدھا قریبی پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ وہاں کا تھانہ انچارج بھلا مانس تھا۔ میں نے اسے ساری کتھا سنا ڈالی اور ساتھ ہی میں نے اس سے فون کی اجازت بھی طلب کر لی جو اس نے مجھے دے دی۔ میں نے سب سے پہلے انکل اعظم خان سے رابطہ کرنا ضروری سمجھا۔ انہیں مختصراً ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ذرا دیر بعد انکل اعظم خان نے ایس پی ظہیر قریشی کی مدد سے تھانہ انچارج انسپکٹر بہرام بزدار کو ہدایات دلوا دیں۔ اس کے بعد بھلے مانس انسپکٹر بہرام نے جیپ اپنی کسٹڈی میں لے لی اور سنکھال کو ہتھ کڑیاں پہنا دی۔ پھر وہاں سے ہمیں اسلام آباد روانہ کرنے کے انتظامات بھی اس نے کیے۔ انکل اعظم خان کی وجہ سے باقی سارے کام آسان ہوتے چلے گئے اور میں سنکھال کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا۔ وہاں متعلقہ تھانے کی پولیس کے ہمراہ انکل اعظم خان، نگینہ اور ماں بھی میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ماں نے مجھے گلے لگایا، نگینہ نے پرمسرت نگاہوں سے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد ہم سب پولیس کے مختصر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ماں اور نگینہ کو میں نے واپس گرین لاج روانہ کر دیا، جبکہ میں اور انکل اعظم خان ضابطے کی کارروائی نمٹانے متعلقہ تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایس پی ظہیر قریشی صاحب بھی بنفس نفیس ہمارے ساتھ تھے۔ مکش پور کی مذکورہ بستی کے سردار زوراور خان سے رابطہ کیا جاتا رہا۔ انکل اعظم خان نے یہاں پہنچ کر یہ عقل مندی کی تھی کہ سردار زوراور خان کے بھائی وزیر ان کی لاش بذات خود ان کے حوالے کرنے کے بجائے ایس پی ظہیر کی معرفت اس تک پہنچائی تھی اور اس کے ساتھ ایک خصوصی نشست کے دوران ساری باتیں گوش گزار کر ڈالی تھیں۔ مگر سردار زوراور خان کی ایک ہی ہٹ تھی کہ جب تک اس کے بیٹے شہزور کے قاتل کو وہ سامنے نہ دیکھ لے، اور مزید یہ کہ اس کی بیٹی شہزادی اپنے بھائی کے قاتل کو نہ پہچان لے، وہ کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ چنانچہ میں نے سنکھال کو ساتھ لیا اور پولیس کی جمعیت کے ساتھ مکش پور پہنچے۔ سردار زوراور خان مجھے دیکھ کر چراغ پا ہو گیا تھا، مگر جب میرے ساتھ سنکھال کو دیکھا تو فوراً اپنی بیٹی شہزادی کو طلب کیا۔ شہزادی قاتلانہ حملے اور اپنے جوان بھائی شہزور کو قتل کرنے والے سفاک انسان کو دیکھ کر فوراً چیخ پڑی۔ تب کہیں جا کر میری طرف سے سردار زوراور خان کا ابال کچھ سرد ہوا تو سنکھال کی حوالگی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہمارا مجرم ہے، اسے ہمارے حوالے کرنا ہوگا، اسے ہم خود سزا دیں گے، سردار زوراور خان نے آخر میں ایس پی ظہیر قریشی سے کہا۔ میں اور انکل اعظم خان خاموش تھے۔ ایس پی صاحب نے بردبارانہ لہجے میں اس سے کہا، دیکھیے سردار صاحب، آپ لوگ اسٹیٹ سے باہر نہیں ہیں، اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ آپ کا قبائلی جھگڑا بھی نہیں ہے۔ سنکھال ایک غیر معروف گروہ سے تعلق رکھتا تھا جس کا شرازہ بکھر چکا ہے، یہ وادی کیلاش سے تعلق رکھتا تھا اور نہ ہی اس کی آپ سے کوئی دشمنی تھی، مگر بہرحال یہ قانون کا اور آپ کا مجرم ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس پر نہ صرف آپ کے بیٹے کے قتل کی فرد جرم عائد ہوگی، بلکہ آپ کی بیٹی شہزادی پر قاتلانہ حملے سمیت آپ کے بھائی وزیر خان مرحوم کا قتل بھی اس کے سر جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ نے قانون کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ آپ سے زیادہ مجرم سنکھال کو ہو جائے اور آپ بھی بلا وجہ سرکار سے ٹکر لے کر معتوب ٹھہریں گے۔ ایس پی ظہیر قریشی صاحب کی بات پر سردار زوراور کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا، پھر اس نے اپنے دیگر مشیروں سے صلاح و مشورہ کیا، اس کے بعد چپ سادھ لی۔ میرے سر سے بوجھ اتر گیا، میں خود کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اب میرے نامساعد حالات کے سمندر میں تیرتی ہوئی بے پتوار ناؤ کو ایک کنارہ، ایک ساحل ملنے والا تھا جہاں خوشیاں تھیں، بے پایاں مسرتیں تھیں، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ کچھ ایسا لگتا تھا کہ میری خوشیوں اور مسرتوں پر کوئی بڑا مگر خاموش طوفان ایک اور شب خون مارنے کے لیے تیار تھا۔ گرین لاج میں ماں اور نگینہ بے چینی کے ساتھ ہماری منتظر تھیں۔ شاہ میر کو ماں نے ایک الگ کمرہ دے رکھا تھا اور نگینہ بھی وہیں رہتی تھی۔ ہم نے بڑے عرصے بعد اپنی کامیابی کا جشن منایا اور مجھے یوں لگا جیسے گرین لاج سے عرصے سے روٹھی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی تھیں۔ میں، ماں اور نگینہ بہت خوش تھے۔ میں سمجھتا تھا ماں نے شاہ میر کے سلسلے میں دشمنی کی ایک نئی مثال قائم کی تھی، اسے معاف کر کے اور کڑے وقت میں اسے اور اس کی بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے کر، مگر نگینہ بھی ماں کے اس حسن سلوک سے از حد متاثر ہوئی تھی۔ بہر طور نگینہ نے اب اپنے گھر جانے کی فرمائش کر ڈالی۔ لو بیٹی، تم گھر جانے کی بات کر رہی ہو، میں تو تمہیں اپنی بہو بنا کر یہاں لانا چاہتی ہوں۔ ماں نے نگینہ کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ملائمت سے کہا تو اس کا چہرہ شرم کے مارے گلنار ہو گیا، تاہم وہ سر جھکا کر ماں سے بولی، ماں جی اب تو آپ ہی میری ماں ہیں، لیکن مجھے اپنے گھر تو جانا ہے، ابھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا۔
لیکن بیٹی میں تو تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ اپنے انکل اعظم خان کے ہاں رہ لو، صرف چند دنوں کی بات ہے، میں اور نادر تمہیں عنقریب منگنی کی انگوٹھی پہنانے آ جائیں گے۔ ماں نے بڑے پیار سے کہا تو بے اختیار انکل اعظم خان بھی نگینہ کے سر پر ازراہ شفقت ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے بولے، ہاں بیٹی، اب تم ہمارے لیے غیر تھوڑی ہو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، دیکھنا میں تمہیں کس طرح ایک باپ بن کر اپنے ہاں سے رخصت کروں گا۔ باپ کے ذکر پر بے اختیار نگینہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم سب اس کی آنکھوں سے اچانک ہی بہہ نکلنے والے ان آنسوؤں کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ اچانک کال بیل بجی تو ملازم نے آ کر بتایا کہ کوئی کاشانہ صاحبہ آئی ہیں۔ میں ذرا چونکا، نگینہ نے فوراً آنسو پونچھ کر میری طرف دیکھا۔ میں بے اختیار ہولے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس دوران خود کاشانہ کو دروازے پر جا کر اندر لے آیا۔ کاشانہ حسب معمول اپنے لاؤبالی لباس میں تھی، یعنی بیگی سٹائل ٹی شرٹ اور نیچے بلو جینز، پیروں میں جوگر۔ وہ بہت نکھری نکھری اور اجلی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے جب نگینہ کا تعارف کروایا تو وہ بے اختیار خوشی سے بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ نگینہ بیچاری ابھی تک حیران پریشان نظروں سے کبھی کاشانہ کو اور کبھی مجھے تکے جا رہی تھی۔ تب پھر میں نے نگینہ سے مختصراً الفاظ میں کاشانہ کا تعارف کروایا تھا۔ نگینہ میری بہن، خبردار کسی غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ نادر صاحب میرے اچھے دوست ہیں اور بس۔ کاشانہ نے حسب عادت نگینہ سے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ بے اختیار نگینہ ہنس پڑی۔ اللہ جانتا ہے آج مجھے تمہیں اور نادر کو ساتھ دیکھ کر کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ کاشانہ نگینہ کو خود سے لگاتے ہوئے خلوص دل سے بولی، یو آر ریئلی اے لکی گرل، نادر جیسا بہادر اور پیار کرنے والا انسان تمہارا شریک حیات بننے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے بولی، نادر صاحب اپنی اور نگینہ کی شادی کی تاریخ مجھے ضرور بتائیے گا، میں 1 مہینے پہلے ہی یہاں آ کر ڈیرہ جما لوں گی۔ میں اپنی بہن نگینہ کی ہر رسم میں شریک رہنا چاہتی ہوں، بلکہ ہم دونوں شادی کی شاپنگ بھی اکٹھے ہی کریں گے۔ وہ اپنی رو میں کہتی جا رہی تھی اور میری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جانے کیوں مجھے اس کا چہرہ تہ در تہ نظر آیا۔ اوپر چہرے سے خوشی کے سوتے پھوٹ رہے تھے، جبکہ اس کی تہ میں انکہے درد کی دراڑ سی پڑی محسوس ہوتی تھی، جسے غالباً صرف میری ہی نظریں بھانپ رہی تھیں۔ کاشانہ کے اچانک آ جانے سے ایک بار پھر محفل گرم ہو گئی تھی۔ مزید 1 ڈیڑھ گھنٹہ کاشانہ کے ساتھ باتوں میں گزر گیا۔ وقت کے بیتنے کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ نگینہ بھی اب اس کے ساتھ اس مختصر عرصے میں خاصی گھل مل گئی تھی۔ کاشانہ نے جانے کی اجازت لی تو محفل برخاست ہوئی۔ اس کے جاتے ہی انکل اعظم خان بھی رخصت ہونے لگے تو نگینہ نے بھی جانے کی اجازت لی اور انکل سے استدعا کی کہ اسے گھر تک ڈراپ کر دیں۔ نگینہ کی بات پر ہم چونکے۔ البتہ انکل نے نگینہ سے کہا، نہیں بیٹی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ نہیں انکل، میں اپنے گھر جاؤں گی، پلیز۔ نگینہ نے بڑے رسان سے اصرار کیا تو ہم بھی چپ ہو رہے۔ تاہم میں نگینہ کو پنڈی تک چھوڑنے کے لیے تیار ہوا تو انکل اعظم خان نے کہا، نہیں بیٹا، میں چھوڑ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر میں نہیں مانا۔ چنانچہ میں نے نگینہ اور شاہ میر کو اپنی جیپ میں سوار کرایا۔ شاہ میر واقعی زندہ لاش کی مثل تھا۔ اپنے جسم کے ایک ذرہ سے وجود کو بھی وہ جنبش دینے سے قاصر تھا۔ ماسوائے آنکھوں کی پتلیوں کے اب پتہ نہیں اس کی یادداشت بھی لوٹی تھی کہ نہیں، اور اگر لوٹ آئی تھی تو اسے ہمارے درمیان ضرور حیرت ہو رہی ہوگی۔ میں نگینہ کو لے کر پنڈی روانہ ہو گیا۔ 2 ڈھائی گھنٹوں کے اندر اندر ہم پنڈی پہنچ گئے۔ میں نے بخیر و عافیت نگینہ کو اس کے باپ سمیت ان کی رہائش گاہ پر چھوڑا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اب نظر حیات کے سلسلے میں حکمت عملی تیار کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک زخمی سانپ کی طرح میری طاق میں ہوگا۔ میں یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے اور اس کے سنپولیے بیٹے کبیر کو اب تک یقیناً ہمارے بارے میں علم ہو چکا ہوگا۔ اگلے روز مجھ سے نگینہ نے فون پر رابطہ کیا۔ نادر، انکل نظر حیات اور کبیر آئے تھے مجھ سے ملنے۔ میں بری طرح چونکا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ دونوں خبیث؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا انہوں نے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بولی، تاہم اس کی آواز میں گھبراہٹ کا ارتعاش موجود تھا۔ مجھ سے ملنے آئے تھے اور خیریت پوچھنے۔ دوبارہ پھر آئیں گے نادر؟ وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رکی تو میں نے فوراً اس کی پریشانی بھانپ کر پوچھا، مگر کیا کوئی دھمکی تو نہیں دی ان خبیثوں نے تمہیں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن انکل نظر حیات نے، شاید میرا خیال غلط ہو، انہوں نے باتوں باتوں میں مجھ پر یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ اب میں انہیں اپنا ہی باپ سمجھوں۔ مزید یہ کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانے کا بھی اشارہ دے رہے تھے۔ کتا، ذلیل، خبیث! میں نے غضبناک انداز میں نظر حیات کو گالیاں دے ڈالیں۔ تم نے ان کی حوصلہ افزائی تو نہیں کی؟ نہیں، میرا رویہ شروع سے سرد رہا تھا۔ میں بھلا یہ کیسے بھول سکتی ہوں کہ کبیر نے تمہارے ساتھ مجھے بھی اپنے ساتھ کالا ناگ کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔
نگینہ نے بھی تلخی سے کہا، میری طرح وہ کیلاش وادی کی وہ پہلی مہم نہیں بھولی تھی جب میں اور نگینہ جہنم واصل عامل اروب کے نرگے میں تھے، اور اس وقت کبیر نے کالا ناگ کے ساتھ وہاں ہم پر حملہ کیا تھا اور ہم دونوں پر بے دریغ گولیاں برسانے کی ٹھانی تھی۔ دیکھو نگینہ، میں نے اپنے طیش اور ابال پر قابو پاتے ہوئے کہا، نظر حیات اور کبیر سے تم زیادہ الجھنے کی کوشش مت کرنا، میں اس سے نمٹتا ہوں۔ میری طرف سے ڈھیل ملنے پر وہ دونوں شاید اپنی اوقات بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا، تاہم میں نے نگینہ کو ہدایت کر دی تھی کہ جس وقت وہ دونوں دوبارہ آنے کے پروگرام سے آگاہ کر دیں تو وہ مجھے بتا دے۔ میرا پورا وجود غیظ و غضب کی آگ میں پھنکنے لگا۔ مجھے نظر حیات اور کبیر کی اس جرت پر حیرت بھی ہو رہی تھی۔ میرے دل میں تو آئی کہ اسی وقت نظر حیات کے ہاں پہنچ کر اس کی گردن مروڑ ڈالوں اور دیگر قضیوں کی طرح یہ آخری قضیہ بھی نمٹا دوں، مگر اب میں قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے آخری اور اہم ترین درینہ دشمن کو کوئی موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ غفورے کے جہنم واصل ہونے کے بعد سے میری اور ماں کی قانونی پوزیشن مستحکم ہو گئی تھی، جس کے بعد نظر حیات تعصب اور احساس کمتری کا مارا ہوا انسپکٹر اعجاز شمس اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے اور میں انہیں دوبارہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ انکل اعظم خان نے بھی مجھے یہی تلقین کی تھی۔ میں نے اب ان دونوں کی ناپرور باپ بیٹے سے اس وقت ہی نمٹنا مناسب جانا تھا جب وہ دوبارہ نگینہ کے ہاں آنے والے تھے۔ مجھے ان دونوں باپ بیٹے کی ڈھٹائی پر حیرت ہو رہی تھی۔ آخر یہ دونوں کس منہ سے اور کس برتے پر نگینہ سے ملنے آئے تھے، حتیٰ کہ نظر حیات نے اشاروں کنائیوں میں نگینہ کو اپنی بہو کا بھی اندیا دے ڈالا تھا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ کبیر نے نگینہ کو ہلاک کرنے کی مذموم کوشش بھی کی تھی۔ نگینہ کو تو اب کبیر سے ہی نہیں، نظر حیات سے بھی شدید نفرت ہو چکی تھی۔ مزید یہ کہ ان دونوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ نگینہ در حقیقت مجھ سے شادی کی خواہاں تھی۔ ٹھیک ایک دن بعد ہی 4 بجے نگینہ کی مجھے اپنے ٹال پر کال موصول ہوئی کہ نظر حیات اور کبیر 6 بجے شام اس کے ہاں پہنچنے والے ہیں۔ میں اسی وقت اپنی جیپ میں سوار ہوا اور پنڈی جا پہنچا۔ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے خاصی تاخیر ہو چکی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ راستے میں 2 بار میری جیپ خراب ہوئی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو دونوں باپ بیٹا نگینہ کے ہاں تھے۔ نگینہ کو میں نے سخت طیش میں پایا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اب نظر حیات اور کبیر مجھے دیکھ کر کچھ پریشان اور بے چین سے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک تیز سنسناتی ہوئی نظر ان دونوں باپ بیٹے کے چہروں پر ڈالی اور اچانک میری نگاہ قالین پر گری ایک سونے کی انگوٹھی پر پڑی جس میں ہیرا جگمگا رہا تھا۔ ایک جانب چھوٹی سی سرخ رنگ کی مخملی ڈبیا بھی پڑی تھی۔ یہ دونوں چیزیں نظر حیات اور کبیر کے قدموں کے قریب پڑی ہوئی تھیں۔ کبیر نے جلدی سے یہ دونوں اچک لیں۔ نگینہ، یہ سب کیا ہے؟ ان دونوں نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ میں نے ان دونوں کی طرف بدستور گھورتے ہوئے دانستہ نگینہ سے پوچھا تو وہ تلخ لہجے میں جواباً مجھ سے بولی، یہ مجھے انگوٹھی پہنانے آئے تھے۔ میں بھنا کر رہ گیا اور استہزائیہ نظروں سے دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، اچھا، بلی کو ابھی تک خواب میں چھچھڑے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے سر دست بات بھی نہ کرنے کی کوشش کی اور نگینہ سے پوچھا، تم نے انہیں کیا جواب دیا ہے؟ جواباً نگینہ بھی ان دونوں کی طرف دانت پیستے ہوئے دیکھ کر بولی، فی الحال تو میں نے انہیں زبانی جواب دے دیا ہے کہ یہ دوبارہ یہاں آنے کی جرت نہ کریں۔ اس کے باوجود یہ دونوں بغیرت باپ بیٹا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نادر، زبان سنبھال کر بات کرو۔ کبیر اپنی بے عزتی کے احساس تلے چراغ پا ہو کر بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کی جرت پر ششدر رہ گیا، البتہ نظر حیات مجھ سے اب تک بری طرح خائف نظر آ رہا تھا۔ میں کبیر کو قہرناک نظروں سے گھورتا ہوا چند قدم اس کی جانب بڑھا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، اگر تم اس وقت یہاں نگینہ کے گھر نہیں ہوتے تو میں تم دونوں خبیث باپ بیٹا کو اس سے زیادہ بے عزتی کر کے یہاں سے دھکے دے کر نکالتا۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ تم تو نگینہ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ وہ سب تمہاری وجہ سے تھا، وہ بولا۔ گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ، یہاں سے اپنی منحوس صورتیں لے کر فوراً دفع ہو جاؤ، ورنہ… میں غصے سے بے قابو ہو کر مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا۔ چلو بیٹے چلو یہاں سے۔ فوراً ہی نظر حیات نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور دونوں وہاں سے کھسک گئے۔ مجھے تو اب ان دونوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ان کے دفان ہوتے ہی نگینہ نے مرتعش لہجے میں مجھ سے کہا تو میں اس سے بولا، یہ دونوں ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، تم دیکھنا میں ان دونوں کا بہت برا حشر کرنے والا ہوں۔ نگینہ کو کچھ حوصلہ ہوا، ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے نگینہ سے کہا، نگینہ، ماں تمہیں انگوٹھی پہنانے کے لیے آنے والی ہیں۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا، اس کے چہرے پر حیا کی سرخی تھی، پھر اس کے گداز ہونٹوں نے جنبش کی۔ تمہیں بہت جلدی ہو رہی ہے، اس کے لہجے میں شوخی تھی۔
ہاں نگینا، میں نے ایک گہری ہمکاری لی۔ در حقیقت میری اب تک کی زندگی میں برائے نام ہی خوشیاں رہی ہیں، اور میری ماں، میں نے تھوڑا توقف کیا، شاید میرے حلق میں کرب کی رکت اتر آئی تھی۔ ماں بیچاری کی تو ساری زندگی دکھوں اور مصائب سے ہی عبارت رہی ہے۔ میں نے کرب کی نمی کو محسوس کرتے ہوئے نگینا کی طرف دیکھ کر گمبھیر لہجے میں کہنا شروع کیا، نگینا، یہ تصور صرف میں ہی کر سکتا ہوں کہ ہم دونوں کی شادی پر ماں کے دل کو کس قدر مسرت ہوگی۔ نگینا، مجھے پورا یقین ہے کہ جب وہ میرے سر پر صحرا دیکھے گی تو یہ خوشی اس کے اب تک کے سارے دکھوں کا درماں بن جائے گی، گویا اسے ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، بے اختیار نگینا نے وہ پورے جذبات تلے کہا۔ نگینا، ماں منگنی کی اس رسم کو بڑی دھوم دھام سے ادا کرنا چاہتی ہیں، میں نے کہا، لیکن میرا خیال ہے تم انکل اعظم خان کے ہاں شفٹ ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ نہیں نادر، نگینا نے دھیرے سے کہا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میری ایک دور کی رشتے کی خالہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، میں نے انہیں فون کیا ہے، بیچاری سلائی کڑھائی کر کے گزارا کرتی ہیں، مگر ہے بڑی خوددار۔ بہرحال میری بات انہوں نے مان لی ہے، وہ آج کل میں آنے والی ہیں، اور پھر میری سہیلیاں بھی تو ہیں، وہ بھی ادھر آ جاتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر میں امی کو منگنی کی تاریخ تو دے دوں نا، 2 روز بعد کی تاریخ ٹھیک رہے گی؟ نگینا نے اس بات میں ہولے سے اپنا سر ہلا دیا۔ اس روز منگنی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ میں ماں کا خوشی سے گلنار چہرہ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نگینا کی اسلام آباد سے خالہ بھی آ چکی تھیں، ان کا نام رحمت خاتون تھا۔ ہم نے ان سے ایک ملاقات بھی کی تھی، بھلی مانس اور نیک بزرگ خاتون تھیں، ہر وقت تسبیحات میں رہتی تھی۔ منگنی کے تیسرے دن شادی کی تاریخ تھی، گویا چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب میں، ماں اور انکل اعظم کے ساتھ رسم منگنی کے لیے نگینا کی طرف پنڈی روانہ ہوئے۔ میں اور ماں اپنی جیپ میں تھے، اور جیپ میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ افضل چاچا مرحوم کی بیوہ سکینہ بھی ساتھ تھیں، جبکہ انکل اعظم خان اور ان کی فیملی اپنی الگ کار میں تھے۔ ہم پنڈی پہنچے تو یہ دیکھ کر میں ششدر رہ گیا کہ نگینا نے اپنی رہائش گاہ کو بڑی خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ اس کی رہائش گاہ کسی ہیرے کی مانند جگمگا رہی تھی۔ ایک اکیلی اور تنہا لڑکی کا یہ سارا انتظام و انصرام یقیناً حیرت ہی کی بات تھی۔ بہر طور ہمارا استقبال اس کی قریبی عزیز سہیلیوں اور ان کے والدین نے کیا تھا۔ اگرچہ منگنی کی یہ شاندار رسم کسی حال وغیرہ میں بھی ہو سکتی تھی، مگر اس میں نگینا کی خواہش کا دخل تھا کہ خوشیوں کے شادیاں نے اس کے گھر کے در و دیوار کے اندر گونجیں۔ خود اپنی طرح یہ اس کی ایک معصوم خواہش تھی، اور مجھ پر تو ظاہر ہے اس کی ہر خواہش کا احترام کرنا لازم تھا۔ جانے کیوں اب میرے دل کو بھی نگینا کو جلد سے جلد پانے کی خواہش بے چین کرنے لگی تھی۔ نگینا کا بھی یہی حال تھا، گویا عرصہ دراز سے اب 2 پیاسے دلوں اور بے قرار نگاہوں کو شب وصل کی گھڑیاں مطلوب تھیں۔ دل بے قرار اور نگاہ تمنا نے بہت جدائیاں جھیلی تھیں، اور ان منتظر نگاہوں نے اپنے مقدر کے آسمان کی بے کرام وسعتوں میں اپنی خوش نصیبی کے چاند کو دیکھنے کی بارہا آرزوئیں کی تھیں، بہت دعائیں مانگی تھیں۔ اب یہ منزل دور تو نہ تھی، حالانکہ رسم منگنی تھی، مگر نگینا کو تو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا، اور مجھے حقیقتاً اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا کہ میں نگینا جیسی معصوم، سندر، سجل اور حسین و جمیل ابصرہ مثل لڑکی کا شوہر بننے والا تھا۔ محبت کی ملکیت کے الوہی احساس تلے میرا دل فخر سے لبریز ہو گیا۔ نگینا کو دلہن کی طرح سجانے اور اہتمام کرنے میں سارا ہاتھ کاشانہ کا ہی تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی کہ اس نے منگنی سے 2 دن پہلے ہی یہاں ڈیرے جما لیے تھے۔ وہ خود بھی بہت بنی سنوری ہوئی تھی اور خاصی پرکشش نظر آ رہی تھی۔ نگینا کو گہرے سبز رنگ کا ریشمی شرارے والا لباس پہنایا گیا تھا، جس پر زرتار کا خوبصورت کام کیا ہوا تھا۔ میک اپ بھی بڑا مناسب کیا گیا تھا۔ نگینا کے چہرے پر حسن سے زیادہ حیا کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ کاشانہ نے بے اختیار بے تکلفی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نگینا کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ میں نے بھی موقع کی مناسبت سے اپنی تیاری کر رکھی تھی۔ لارنس پور کا 3 پیس کشمشی سوٹ زیب تن کر رکھا تھا میں نے، اور بالوں میں ہیئر جیل لگا کر الٹی کنگھی کر رکھی تھی۔ ماں نے بھی ہلکے آسمانی رنگ کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح باوقار نظر آ رہی تھیں، جبکہ انکل اعظم خان نے گرے کلر کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ کاشانہ کی تو ادا ہی اس کی طرح نرالی تھی۔ اس نے سکن ٹائٹ آسان اردو میں تنگ موریوں والی پتلون پہن رکھی تھی، جو اس کی گوری گوری اور بھری بھری پنڈلیوں کو جکڑے ہوئے تھیں۔ اوپر گلابی رنگ کا ڈھیلا ڈھالا کرتا تھا، نیچے کھسا۔ بڑا ہی عجیب گیٹ اپ تھا اس کا، مگر بہرحال اس کا حسن بھی جدا گانہ ہی نظر آتا تھا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔
ماں نگینہ کے دائیں طرف ساتھ بیٹھ گئیں، جبکہ نگینہ کی خالہ رحمت خاتون میرے بائیں جانب براجمان تھیں۔ انکل اعظم بھی ایک جانب اپنی مختصر سی فیملی کے ساتھ موجود تھے۔ ماں کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، نگینہ کا چہرہ گلنار تھا اور میں مسرور۔ ماں نے نگینہ کے لیے منگنی کی انگوٹھی بہت خوبصورت بنائی تھی۔ رسم منگنی کی ابتدا ہونے لگی، گانے باجے چل رہے تھے، ڈھولک کی تھاپ پر سکھیاں خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ اس کے بعد ماں نے نگینہ کو انگوٹھی پہنا دی۔ بڑی خوشی اور محبت کے ساتھ اسے اپنے ساتھ بھینچ کر اس کا بوسہ بھی لے لیا۔ رات گئے ہم وہاں سے فارغ ہوئے۔ 3 دن بعد شادی تھی، رسمیں ہی نہ باقی تھی اور سب کچھ معمول کے مطابق ہو رہا تھا اور بظاہر سب کچھ ٹھیک ہی معلوم ہوتا تھا۔ نگینہ کا شادی کے بعد رخصتی وغیرہ کا انتظام کسی میرج ہال کی بجائے اپنی ہی رہائش گاہ پر منعقد کرانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہاں اس کا باپ شاہمیر تھا، جو ظاہر ہے بستر پر تھا۔ بہرطور ہمیں کوئی اعتراض نہ تھا، جبکہ ہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میری دعوت ولیمہ کا بندوبست بھی گرین لاج کے سامنے والے وسیع و عریض سرسبز گھاس کے میدان میں تھا۔ 3 دن ہوتے ہی کتنے ہیں، پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ میرے لیے یہ 3 دن کاٹنا دوبر ہو گیا تھا۔ نگینہ کی طرف شادی کی تقریب عروج پر تھی۔ اس کی رہائش گاہ بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ نکاح ہوا۔ نگینہ سرخ عروسی جوڑے میں بہت حسین اور پرکشش نظر آ رہی تھی۔ شادی کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ اس کے بعد نگینہ کو میرے ہمراہ رخصت کیا گیا تو نگینہ نے باپ کے کمرے میں چلنے کی خواہش کی۔ ہم اس کے کمرے میں پہنچے۔ نگینہ بے اختیار بستر پر زندہ لاش کی مثل اپنے باپ شاہمیر کے وجود سے لپٹ کر رو دی۔ میرا دل پسج گیا۔ ماں بھی ہمارے ساتھ وہاں موجود تھی۔ نگینہ نے اشک بار چہرے اور گلوگیر لہجے کے ساتھ باپ سے کہا، پاپا، کاش آپ مجھے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آج رخصت کرتے۔ کاش اس وقت کوئی معجزہ ہو جائے پاپا، وہ اپنی رو میں کہے جا رہی تھی۔ میری نظریں شاہمیر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں مجھے ہلکے سے غیر محسوس ارتعاش کا احساس ہوا۔ اس کے بعد میں نے شاہمیر کی آنکھیں بھیگتے دیکھیں تو میں نے دھیرے سے نگینہ کے کاندھے پر ہاتھ دھرا اور کہا، نگینہ، تمہارے پاپا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ تمہیں الوداع کر رہے ہیں۔ نگینہ چونک کر اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر مزید رو پڑی۔ ٹھیک اسی وقت ماں آگے بڑھی۔ اس نے آہستگی سے شاہمیر کا بے جان سا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور نگینہ کے سر پر رکھ دیا۔ نگینہ نے چونک کر سر اٹھایا تو ماں کو اپنے باپ کا بے جان ہاتھ پکڑے اپنے سر پر رکھتے دیکھا تو بے اختیار ماں سے لپٹ کر رو پڑی۔ بیٹی، دل چھوٹا مت کر، سب کی کوششوں سے ایک دن شاہمیر اپنے قدموں پر ضرور کھڑا ہوگا، یہ میں کہہ رہی ہوں، تمہاری ماں، یہ میرا وعدہ ہے، ماں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور نگینہ کو کچھ ڈھارس بندی تو ماں نے مجھ سے پوچھا، نادر بیٹے، شاہمیر کو گرین لاج پہنچانے کا تم نے بندوبست کر لیا ہے؟ یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے؟ جی امی، میں نے ہولے سے کہا۔ انکل اعظم نے انہیں اپنی گاڑی میں لے جانے کا پورا انتظام کر رکھا ہے، بس وہ ویل چیئر لے کر آتے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ہم تینوں مہمانوں کے جھرمٹ میں رہائش گاہ کے وسیع احاطے میں آ گئے تو اچانک میری نگاہ سامنے کھڑے کبیر پر پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ تھا اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ کبیر جیسے زہریلے سنپولیے کو یوں اچانک اور غیر متوقع طور پر اس اہم موقع پر پا کر میرے اندر اندیشناک وسوسوں کے سانپوں نے کل بلانا شروع کر دیا۔ نگینہ اور ماں کی بھی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ نگینہ، تم نے مجھے شادی پر نہیں بلایا، دیکھو میں خود ہی آ گیا تمہیں مبارکباد دینے۔ اس کے لہجے میں شکست خوردگی تھی۔ اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ میں تھمے ہوئے گلدستے پر پڑی تو مجھے گلاب کی پتیوں سے جھانکتی ہوئی مہیب نال کی جھلک نظر آئی، جس کا رخ نگینہ کے سینے کی طرف تھا۔ میرے تن بدن میں جیسے سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی اور اس سے پہلے کہ میں حرکت کرتا، ایک دھماکہ ہوا اور نال نے آتشیں شعلہ اگلا۔ نگینہ کے حلق سے کربناک چیخ بلند ہوئی۔ گولی کی بھیانک قربت نے اس کے سینے کو پل بھر میں رنگین بنا دیا۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ ابھری اور بے اختیار اسے گرنے سے سنبھالنے کو میرے دونوں ہاتھ آگے بڑھے اور وہ ان میں جھول گئی۔ کبیر کے ہاتھوں سے گلدستہ چھوٹ کر گر چکا تھا۔ اب پستول کی دھواں اگلتی نال کا رخ میری جانب تھا۔ اس پر شدید دیوانگی کا دورہ طاری تھا اور وہ اسی لہجے میں بولا، نادر، میں ہار گیا مگر میں نے تمہیں بھی جیتنے نہیں دیا، تم بھی اب نگینہ کے ساتھ اوپر آسمانوں میں صحرا سجاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نال کا رخ میری جانب موڑا تو اچانک ماں سامنے آ گئیں۔ گولی چلنے کا دوسرا دھماکہ ہوا اور ماں کے حلق سے کربناک چیخ خارج ہو گئی۔ میرا سکتہ ٹوٹا اور پھر جیسے میرے ارد گرد آتش فشاں کھولتا ہوا لاوا اگلنے لگا۔ میں جنونی انداز میں کبیر پر جھپٹا اور اس کے ہاتھ سے پستول جھپٹ کر اسے دھکا دیا اور پستول میں جتنی بھی گولیاں تھیں اس پر صرف کر ڈالیں۔
مرتے وقت بھی کبیر کے چہرے پر عجیب سی طمانینت امیز مسکراہٹ تھی۔ مہمانوں میں زبردست چیخو پکار اور بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے بیک وقت خون میں لت پت ماں اور نگینہ کو سنبھال لیا تھا۔ ماں شاید دم توڑ چکی تھی، مگر نگینہ میں ابھی چند سانسیں باقی تھیں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری سانسیں جیسے نگینہ کی سانسوں کی ٹوٹتی ڈور کے ساتھ نتھی ہو چکی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری کائنات میرے ہاتھوں میں دم توڑ رہی ہو۔ میرے اندر دل و دماغ میں وحشتوں کے سناٹے چیخ رہے تھے۔ میں نے فوراً نگینہ کو اٹھانا چاہا، مگر نگینہ نے ٹوٹتی لرزتی آواز میں کہا، نادر، مجھے آخری لمحات میں اپنے بازوؤں سے خود سے الگ نہ کرو۔ نگینہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں مجھ سے بولا نہ گیا۔ لفظ ٹوٹنے لگے۔ نگینہ کے لبوں نے جنبش کی۔ میری قسم تمہیں نادر، مجھے اپنے ساتھ بھینچ لو، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مجھے بھینچ لو پلیز۔ اس کا دم رکنے لگا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ نگینہ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تو تم یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ جیسے نگینہ کے نرم و نازک وجود میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ اس کا وجود ابدی سکوت میں ڈوب گیا تھا۔ میں سرتا پا لرز گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان ٹوٹ گیا ہو، جیسے زمین ہل گئی ہو، جیسے قیامت آ گئی ہو اور سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میں نے عالم وحشت کے سے انداز میں نگینہ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ نگینہ مر چکی تھی۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر کبھی نہ لوٹنے والی پتھر بن چکی تھی، اور اپنی انمٹ یادیں کبھی نہ بھرنے والے زخموں کی صورت میں میرے لیے چھوڑ چکی تھی۔ لیکن میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ نگینہ مر چکی تھی؟ نہیں نگینہ، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ واپس آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ۔ مجھ پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ میں دیوانوں کی طرح چلانے لگا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے اعصاب منتشر ہو رہے تھے، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑنے لگے تھے، میری جان نکل رہی تھی، میں پاگل ہو رہا تھا، ادموا ہو رہا تھا۔ میں نادر علی خان، مضبوط اعصاب اور دل گردے کا مالک، نامی گرامی بدماشوں اور خطرناک ترین دشمنوں کو پچھاڑنے والا نادر علی خان، جیسے زندہ درگور ہو رہا تھا۔ نگینہ کی لاش کو خود سے لپٹائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ماں اپنی بہو کو عروسی جوڑے میں لے جانے کے بجائے کفن پہنائے اپنے ساتھ آخری سفر پر جا چکی تھیں۔ دوہرے غموں کی اذیت ناکیوں کو زخم ناسور کی طرح سہنے کے لیے میں نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ ہسپتال سے لے کر پولیس اسٹیشن کی کارروائیاں نمٹائی جانے لگیں، مگر مجھے تو جیسے ہوش ہی نہ تھا۔ میرے ساتھ انکل اعظم خان اور کاشانہ تھے۔ کبیر میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکا تھا، اور نظر حیات اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کے بعد پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا اور اسے پاگل خانے میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ نگینہ اور ماں کی تدفین گرین لاج کے عقبی گوشے میں عمل میں لائی گئی تھی۔ چوتھے روز پتہ چلا کہ پاگل خانے میں نروس بریک ڈاؤن کے دوران نظر حیات کے دماغ کی نس پھٹ جانے کے باعث اس کی بھی موت واقع ہو چکی تھی۔ یہ 5ویں روز کا ذکر تھا۔ مجھے چپ سی لگ گئی، میرے اندر سناٹے آن بسے تھے، مجھے کھانے پینے تک کا ہوش نہیں رہا تھا، اور میرا زیادہ وقت گرین لاج کے پچھواڑے ماں اور نگینہ کی قبروں کے قریب بیٹھے ان پر ہر روز نئے تازہ پھول چڑھانے، پانی کا چھڑکاؤ کرنے میں گزرتا تھا۔ انکل اعظم خان اور بالخصوص کاشانہ مجھے اپنے تئیں سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھے، مگر میں نگینہ اور ماں کی جدائی کا غم بھلا کیسے بھلا سکتا تھا؟ یہ زخم تو اب میرے جسم و جاں کا حصہ بن چکا تھا، جو بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ ایک روز میں سرمئی دھوپ میں نگینہ اور ماں کی قبروں کے قریب زمین پر گمسم بیٹھا تھا کہ مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ جانے کون دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے عقب میں آن کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ میری مہجور و غم گسار نظریں نگینہ کی قبر پر مرتکز تھیں کہ اچانک کسی نے میرے دائیں کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جیسے بے حس ہو گیا۔ جب میں کچھ نہ بولا تو مجھے ایک لرزتی آواز سنائی دی، نادر پلیز خود کو سنبھالو۔ اس آواز پر میں ذرا چونکا، مگر میری یکٹک اور گمسم نظریں نگینہ کی قبر سے نہیں ہٹتی تھیں۔ تاہم بے اختیار میرے کپ کپاتے ہونٹوں سے برآمد ہوا، میں زندہ ہوں نگینہ کے بغیر۔ یہ کافی نہیں؟ شاید، وہ ہولے سے بولی، پھر میرے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ نادر، مجھے احساس ہے تمہارے غم کا، لیکن کیا مرنے والوں کے ساتھ مرا جاتا ہے؟ نہیں، لیکن میں مر رہا ہوں۔ میرے لہجے میں شکستگی تھی۔
مگر میں تمہیں ایسے نہیں مرنے دوں گی، وہ بولی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں بھی میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں نے کہا، اب میں کس کے سہارے جیوں گا؟ نادر، وہ ہولے سے بولی، میں تمہارے غم کا مداوع تو نہیں کر سکتی اور نہ ہی نگینہ جیسی محبت تمہارے دل میں جگا سکتی ہوں، لیکن تم نے مجھے دوست تو کہا تھا نا، تو کیا دوستی کے ناطے ہی صحیح میں تمہارا سہارا نہیں بن سکتی؟ کیا دوستی کے ناطے دوستی کا حق بھی نہیں ادا کر سکتی میں؟ اس کی بات پر میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا، لیکن میں نگینہ کو پھر بھی نہیں بھلا سکتا، کاشانہ تم خود کو اس صلیب پر نہ چڑھاؤ۔ مگر میں تمہیں چھوڑ کر بھی تو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، مگر میں اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھ کر خاموش ہو رہا۔ وہ پھر بڑے رسان سے بولی، میں تمہاری خاطر نادر، مجھے سب کچھ عزیز ہے، بس یوں سمجھو میں ایک ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے انسان کو سمیٹنا چاہتی ہوں، اپنی خاطر نہ صحیح، نگینہ کی خاطر ہی صحیح۔ تم خود بتاؤ، تمہاری ایسی حالت پر نگینہ کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی، اور پھر تمہاری ماں کی روح اپنے لخت جگر کی اس حالت پر پرسکون ہوگی؟ پلیز نادر، پلیز میرا ہاتھ تھام لو، محبت کے لیے نہ، صحیح محبت کی روح کے سکون کی خاطر اس دوستی کا ہاتھ تھام لو جو عمر بھر قائم رہے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی نگاہیں جھکا دیں۔ میں یک ٹک اس کا چہرہ تکنے لگا، اس کا ہاتھ ابھی تک میرے کندھے پر دھرا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون سی غیبی طاقت تھی جس نے میرا ہاتھ اٹھا کر اپنے کاندھے پر دھرے کاشانہ کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔